الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین احتشام، مولا کریم نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہمیں تمام سلاسل میں سے قریب ترین سلسلہ، اتم سلسلہ، اکمل سلسلہ، احسن سلسلہ اور سب سے بڑھ کر رب ذوالجلال تک وصل ہونے والا سلسلہ اللہ کریم نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی فضائل کو اگر جاننا ہو تو اس میں سے صرف یہی ایک فضیلت اگر آپ لے لیں گے تو یہ فضیلت بھی قابل تحسین ہے کہ اس سلسلے کی سرخیل، اس سلسلے کی سربراہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس سلسلے کے سربراہی آپ کو سپرد کی گئی تھی۔ تو اللہ کریم نے جس بندے کو یہ نسبت مطہرہ عنایت فرمائی تو گویا اللہ کریم نے اسے نسبت صدیقیہ عنایت فرمائی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں ہے، یہ وہ نسبت ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دو طریق ہے رب تک وصل ہونے کی۔ ایک طریق کو شاہراہ کمالات ولایت سے منسوب کیا گیا ہے، اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ کریم جس بندے کو شاہراہ ولایت پہ ڈال لیتا ہے تو یہ سفر بڑا طویل ہے، یہ سفر نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر میں اس کا تھوڑا سا بھی بیان کر لوں تو پھر بہت طویل ہوگا۔ مختصراً یہ کہ اگر شاہراہ ولایت پر ڈالا جائے تو اسے پہلے ظلال سے گزارا جاتا ہے، پھر اسماء و صفات سے گزارا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک اسم کتنا وسیع اور بسیط ہے۔ ایک ہی اسم کی طرف دیکھیں کہ صفت رزاقیت ہے، تو رزاقیت میں اگر کسی بندے کی سیر ہو گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ رب کی صفت رزاقیت، اللہ کریم تو ان چیزوں کو بھی رزق دینے والی ذات ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، مائکروسکوپ اور اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو اللہ رزق عنایت فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ کریم کی رؤوفیت اور رحیمیت میں ان کو سیر کرائی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ رحم اور رؤوفیت پھر لامتناہی کام ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تک کی عروج کرنے کے لیے 50,000 سال کا عمر چاہیے، اور وہ بھی عمر کیسا ہو آسمان تک پہنچنے کے لیے، اس میں سے وہ رفتار جو ہے نا وہ ہماری جسمانی رفتار نہیں ہوگا، وہ رفتار بھی نورانی ہوگا،
کہ کیونکہ الیہ یعرج الملائکہ، ملائکہ اعظام جب عروج کرتے ہیں نا تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 50,000 عام، 50,000 سال عروج میں لگے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر شاہراہ کمالات ولایت پہ ڈالا گیا تو پھر اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے ظلال کو تو چلو کراس کر لیا، تو پھر اسماء و صفات میں ہی جب آئیں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اسماء و صفات نہ عین ذات ہے اور نہ غیر ذات ہے، گویا ان کے ذات کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، رابطہ ہے۔ تو پھر اسماء و صفات میں اگر عروجات کرائی گئی تو پھر تو لامتناہی سلسلہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مراتب ذات میں اس کو، اگر مراتب ذات میں اس کو عروج کرائے جائے تو اعتبارات اور شیونات میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ذات بحت بیچون فہو سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہوگا۔ تو اگر شاہراہ کمالات ولایت پر بندے کو ڈالا گیا تو یوں سمجھ لے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم چھوٹ گئے اور تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا ہے، مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسرا رستہ جسے ہم اور آپ کمالات شاہراہ کمالات نبوت کا رستہ کہتے ہیں، اگر اللہ کریم کسی بندے کو شاہراہ کمالات نبوت پر ڈالے تو کوئی سٹرگل نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ کسی بھی نبی کو ان کی نبوت ان کی عبادت کی وجہ سے نہیں ملی، ان کی طاعت کی وجہ سے نہیں ملی، رب نے اسے نبی منتخب فرمایا اور اسے نبوت عنایت فرمائی ہے۔ تو اگر شاہراہ کمالات نبوت پر ڈالا تو پھر شاہراہ کمالات نبوت کا فضیلت یہ ہے کہ ان کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی، ان کو محنت کرنی نہیں پڑتی، اور رب کائنات کا وہ کلام طیبہ ان کے حق میں ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کریم فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ کریم جس بندے کو چاہے اپنی وصل و قرب کے لیے خود منتخب فرما دیتا ہے، وہ رب کی مرضی ہوتی ہے بس۔ تو اسے بھی طریق بھی وہی اللہ کریم اسے سکھاتا ہے، اور طریق بھی اسی کی قسمت میں لکھی جاتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا دار و مدار ابرار کے کاموں پر نہیں ہے، یہ مقربین کا رستہ ہے، مقربین کا۔ اور فرماتے ہیں مقربین کو اللہ رب العزت اپنی فضل و کرم سے کسی ایسے کامل مکمل کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ وہ کامل مکمل جب ان کو نگاہ فرماتے ہیں تو انہیں ایک ہی توجہ سے 100 چلوں کا کام جو کرتے تھے وہ ایک توجہ سے وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ سیدنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب شریف میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی بزرگوں کا، ان کی توجہ مبارک کا کمال یہ ہے کہ ان کی ایک توجہ 100 چلوں کا کام دیتی ہے۔ تو شارح مکتوبات شریف نے لکھا ہے کہ یہ 100 چلے کس نے ادا کیے تھے؟ تو آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی نے 100 چلے ادا کیے تھے، اور 100 چلے بھی جب آپ نے ادا کیے تھے تو ریگولر ادا کیے تھے، کنٹینیو کر کے۔ چلے سے باہر نکلتے بس اپنے پاس تھوڑا سا پانی لے کے جاتے اور چند ٹکڑے روٹی کے لے کے جاتے، پھر اگلا چلہ شروع ہو جاتا، پھر 40 دنوں کے بعد واپس آ جاتے۔ 100 چلے مانا 4000 دن، 4000 دن۔ اور آپ کی عبادت اور طاعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ مبارک فرماتے ہیں میں کوشش کرتا کہ ان 40 دنوں میں کوئی میرا وضو نہ ٹوٹے، کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا نا تو پھر مجھے باہر نکلنا پڑتا تھا وضو کرنے کے لیے، تو مجھے اگر نیند بھی آ جاتی تو میں احناف کے قول کے مطابق ایسے بیٹھ جاتا کہ مجھے میرا وضو نہ ٹوٹے۔
تو پھر عبادت و طاعت کو آپ قیاس فرمائیے کہ کیا عبادت و طاعت کرتے ہوتے تھے. مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا 100 چلوں کے بعد جو کام علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کو ملا تھا، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے کسی ایک ہی بزرگ ایک ہی توجہ میں وہ کام دیا سکتا ہے. یہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کا کام جو ہے وہ مقربین کا کام ہے، یہ ابرار کا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھائی دوں. ایک بندہ ہے کہ جس نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا ہو، ہمارے آج کل کے دور کے مطابق الیکشن لڑا ہو، اور پھر وہ اسمبلی کا ممبر بن چکا ہو، اور پھر بادشاہ کی نظر اس پہ پڑی، بادشاہ نے اسے اپنا وزیر منتخب کر لیا. اس نے بادشاہ کا قرب حاصل کیا ہے. ایک بندہ ہے جس نے بادشاہ کا قرب حاصل نہیں کیا، کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین ہے ان کے پاس، اب وہ اپنی زمینوں پر کام کرے صبح سے لے کے شام تک، پوری سال ان کو جو محنتوں کے بعد جو اجرت مل جاتی ہے وہ وزیر کی ایک دن کی تنخواہ سے کم ہے. وزیر نے کیا کرنا ہے؟ وزیر نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کو ساری فیسلٹیز اور ساری سہولتیں میسر ہے، عمل ان کا تھوڑا ہے، قلیل ہے، کام بہت تھوڑا کرتے ہیں، بنا بنائے فائل پہ سائن کرنا ہے بس، اور ان کا تنخواہ اور اجرت بہت زیادہ ہوتا ہے. مانا تھوڑا عمل کرنے کے بعد اس کو ان کی اجرت بہت مل جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مقرب ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والا باوجود اپنی محنت کے مقرب نہیں ہے تو ان کے کام کو اتنا ویلیو نہیں ہے. وگرنہ وزیر جو ہے، بادشاہ کا وزیر، وہ بھی محتاج ہے اسی کھیتی باڑی کرنے والے کا. جب یہ کھیتی باڑی کریں گے، اناج اگائیں گے، پھر جا کے وزیر صاحب کھائیں گے اسی اناج کو. کھیتی باڑی کرنے والے ساری کھیتی باڑی چھوڑ دیں تو کھائیں گے کیا؟ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس مقرب کو جو اجرت مل رہا ہے، فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں جو کام مقربین کا ہے، عمل بہت تھوڑا کرتے ہیں، یعنی تھوڑا عمل ہے، آسان عمل ہے، تھوڑے سے مطلب آسان عمل ہے، لیکن اجرت ان کو اتنا ملتا ہے کہ کوئی بندہ اسے جانچ ہی نہیں کر سکتا. اور فرمایا میں صرف ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے تاروں جتنی نیکیاں کن کی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کی تاروں جتنی ہے. ذہن میں خیال آیا کہ میرے والد صاحب کا نام نہیں لیا، تو میرے والد صاحب کا نام لے لیتے. تو فرمایا آپ کے والد صاحب جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا، فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ نیکی جغار والی نیکی تھی. مجدد رحمۃ اللہ تعالی اسے رد فرماتے وہ والی اکیلی نیکی نہیں، وہ بھی تو بڑی نیکی ہے. فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہر نیکی کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت دی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی. اور یہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بے اختلاف روایت یا ظہر کی عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور سہون دوسری رکعت پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے سلام ادا فرمائی، سلام پھیری. صحابہ کرام میں چمیگویاں ہوئی. خیر اختلاف روایات ہے کہ اسی نماز کو دوبارہ سے پڑھی گئی یا پھر اسی نماز کو کنٹینیو کر لیا. لیکن صحابہ کرام میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی
کہ نماز کی اس صحبہ پہ ان کی نظر پڑی یا نہ پڑی، لیکن اس صحبہ پر جتنا ثواب ملا تھا میرے کریم آقا کو، اس پہ اس کی نظر پڑی تھی۔ اور وہ کون تھے؟ ہمارے سرخیل سربراہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ رب کائنات کے ہاں میرے مصطفیٰ کریم کا قرب اتنا ہے کہ اگر آپ نماز میں صحبہ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی صحبہ پر اتنی نیکیاں مرتب ہوتی ہے، تو دعا فرمائیے، آرزو کی، فرمایا یا لیتنی کنت صحبہ محمد، اے کاش میری ساری زندگی مصطفیٰ کریم کی ایک صحبہ کے مطابق ہوتی۔ بس مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ صحبہ تھی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے اعمال غیر صحبہ تھے، تو پھر کیوں دعا مانگی؟ فرمایا میرے کریم آقا کو اللہ کریم نے اتنا قرب اپنا عنایت فرمایا تھا کہ وہاں پر اگر صحبہ بھی کی جائے تو صحبہ پر بھی اتنا ثواب مرتب ہوتا ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ میں ہم مقربین کا سلسلہ ہے، اور آج کی جو مکتوب میں کوٹ کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس مکتوب میں بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سلسلے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے وصل و قرب کے لیے جانے کے لیے دو طریقے چاہیے، ایک جذبہ کے طریقہ چاہیے اور ایک سلوک کا طریقہ چاہیے۔ جذب سے مراد ہمارا یہ نہیں ہے جو سالکین کو کیف حال ہو جاتا ہے، اس کو وجد کہتے ہیں، وجد کہتے ہیں۔ جذب کہتے ہیں کشائش کو، کھینچنے کو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کریم کسی بندے کی لطائف کو اپنی اصول تک جذب کر لے، اس اپنی اصول تک لے کے جائے، تو پھر اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر لطیفہ قلب اپنی اصل کی طرف جذب ہو جائے تو پھر تمہارے اس مضغے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ یہ تمہارا مضغہ، یہ جو گوشت کا لوتڑا یہاں پر ہے، یہ گوشت کا لوتڑا بھلے سوتا ہی رہے، کسی اور طرف مشغول بھی رہے، لیکن جب اس کا اصل ذاکر ہو جاتا ہے اور یہ لطیفہ اپنی اصل کی طرف جذب ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تم یہاں سوتے رہو، تم یہاں بولتے رہو، تمہارا اصل ذاکر ہوتا رہے گا، وہی ذکر کرتا رہے گا بس۔ اور یہی بات بتائی گئی ہے، مشائخ نے فرمایا ہے کہ جو نوم نیند ہے یہ سراسر غفلت ہے۔ ایک بندہ سوئے نا، غفلت ہے نا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ عالم کی نیند بھی عبادت ہے، عالم کی نیند بھی عبادت ہے۔ وہ کون سے عالم کی نیند عبادت ہے؟ جو خراٹے لے کے سو رہا ہوگا اس عالم کی نہیں، عالم باللہ جس کا اصل قلب ذاکر ہو چکا ہے، اور جس کا اصل قلب ذاکر ہوا ہو تو بھلے وہ یہاں پر اپنی بستر پر سوتا رہے، ان کا قلب، اصل قلب اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے۔ تو یہ لطائف کا ایک جذبہ چاہیے، ایک آپ کا قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہو، اپنی اصل کی طرف پہنچ جائے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سلوک۔ سلوک کس کو کہتے ہیں؟ کہ نفس مطمئن ہو جائے اور عناصر اربعہ، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، یہ بیلنس پہ آ جائے، اعتدال پہ آ جائے، اس کو کہتے ہیں سلوک کا مرتبہ۔ سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کو اللہ کریم نے فضیلت یہ دیا ہے کہ یہاں پر جذبہ مقدم ہے اور سلوک مؤخر ہے۔ سلوک بعد میں طے کرایا جاتا ہے اور جذبہ پہلے ہوتا ہے، اور دوسرے سلاسل میں سلوک مقدم ہے اور جذبہ مؤخر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمائے جب آپ کی تمام لطائف اللہ رب العزت کی یاد اور ذکر پر مشغول رہے ہیں تو ان کی ضمن میں تمہارا نفس بھی مطمئن ہوتا رہتا ہے، تمہارا عناصر اربعہ بھی خود بخود اعتدال پہ آ جاتا ہے۔ لیکن اگر سلوک کو مقدم کرو گے تو ابھی قلب کی حیات نہیں ملی ہوگی،
اور نفس کی اطمینان قلب کی حیات کے بغیر مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے قانون یہ بنایا گیا ہے کہ چونکہ یہ طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، مشائخ سے جب آپ بیعت ہو جاتے ہیں آپ کو لطیفہ قلب میں ذکر دیتے ہیں پہلے، اور جو سلوک والے ہیں وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں دنیا کو چھوڑ دینا ہے، جا کے پہاڑوں میں بیٹھو، چلے کاٹو، پھر سارا کچھ کرو۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں اس اعتراض کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ سلسلہ علیہ چشتیہ اور قادریہ اور سروردیہ کے مبارکین اپنے مریدوں کو چلے کٹواتے ہیں، کیا کبھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی کو چلہ کٹوایا ہے؟ نہیں کٹوایا۔ جب نہیں کٹوایا چلہ تو پھر یہ لوگ چلے کہاں سے لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ لوگ چلے اسی لیے فلان جگہ سے لیتے ہیں، اس جگہ سے لیتے ہیں کہ چونکہ نفس سرکش ہے، اور یہ نفس جو ہے وہ کسی اور چیز سے رام نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ مخلوق میں رہے، لوگوں میں رہے، گھرداری میں رہے، دنیا میں رہے، تو اسے رام نہیں کیا جا سکتا، اسے پھر فتح نہیں کیا جا سکتا۔ تو مشائخ ان کو فرماتے ہیں آپ دور چلے جاؤ لوگوں سے، چلہ کاٹو، وہاں ذکر کرو، اذکار کر لو۔ فرماتے ہیں ان مشائخ کو ایک صحبہ ہو گیا ہے، فرمایا انہوں نے یہ جانا ہے کہ نفس کو اگر خوراک ملتی رہے تو پھر نفس کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نفس کو اگر خوراک ملتی رہے تو نفس ٹھیک نہیں ہوگا۔ فرمایا ان مشائخ کو پتہ نہیں کہ نفس کی خوراک کیا ہے، نفس کی خوراک کیا ہے۔ ان مشائخ نے یہ سوچا کہ نفس کی خوراک بھی آٹے کی روٹی، جو کی روٹی اور کوئی گوشت ہوگا، دال اور سبزی ہوگی۔ فرمایا نہیں، فرمایا میں بتاتا ہوں نفس کی کھانا، نفس کی خوراک کیا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کو، ان کی تقاضوں کو پورا کرنا ان کی خوراک ہے۔ وہ تقاضا کرے نا اچھا لباس مجھے دے، وہ تقاضا کرے مجھے سٹیٹس چاہیے، نفس تقاضا کرے مجھے بڑائی چاہیے، مجھے تکبر چاہیے، اور تکبر والی چیزیں دیں، بڑائی والی چیزیں دیں، گویا آپ نے اس کو فیڈ کیا، آپ نے اس کو خوراک دے دیا۔ لیکن فرماتے ہیں ان چیزوں سے اس کو روکنا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کے کھانے کو بند کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ جو گوشت کھاتے ہیں، یہ جو خوراک کرتے ہیں، ہم نقش بندیوں کو کہتے ہیں کھاؤ پیو، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، لیکن اس میں تمہارے نفس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیسے نہیں ہوگا؟ جب میں کھاؤں گا تو نفس موٹا ہوگا۔ فرمایا نہیں، پھر تم اس میں کھانے میں نیت کو اپنا خالص کر لو، یوں کر لو میں کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن اسی لیے نہیں کہ میرا نفس موٹا ہو جائے، کھانا اسی لیے کھا رہا ہوں کہ اس کھانے سے میرے جسم کو قوت مل جائے اور اس قوت کو میں اللہ کے ذکر پر صرف کر دوں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر جذبہ مقدم ہے، جذبۃ من جذبات الرحمن، اللہ رب العزت کی طرف سے جب جذبہ آئے، کسی بندے کو اپنی طرف کھینچ لے، منتخب کر لے، یہ خیر من عبادت الثقلین، دونوں انس اور جن کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہ تو پھر جب اپنی اصول تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے قلوب، یہ ہماری روح، یہ سر، یہ خفی، یہ اخفا، یہ اللہ رب العزت کے ذکر پر ذاکر ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس کی رام ہونے میں، نفس کو کنٹرول کرنے میں آسانیاں ہوتی ہے، کیونکہ نفس کا ایک دوست ہے، اور وہ دوست کیا ہے؟ شیطان۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قلب ذاکر ہوتا ہے تو پھر شیطان بھاگ جاتا ہے اس میں سے، خنسا وہ بھاگ جاتا ہے۔ جب شیطان بھاگ گیا تو نفس کا ایک ساتھی بھی بھاگ گیا ہے۔ اور آپ کی ہمسائے میں ایک بندہ بڑا سرکش ہو، بڑا ہی سرکش بندہ ہو، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ ایک گھر ان کے پڑوس میں پولیس والوں کا رکھیں، ایک ایف آئی اے والوں کا رکھیں، ایک آئی ایس آئی والوں کا رکھیں، ایک کسی اور فورس والوں کا رکھیں، ٹھیک ہے نا؟
وہ جو دنیا جہان کا بدماش بندہ ہوگا وہ بھی خاموشی سے بیٹھا رہے گا، ہے نا؟ ہمارے ہاں یہی ہے نا، اسے ڈر اور خوف یہ ہوتا ہے پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو پکڑنے والے ISI والے ہیں، ISI سے تو FIA والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسپیشل برانچ والے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک تو مجھے گیر ہی لے گا تو وہ بیٹھا رہے گا۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نفس کی پڑوسیوں کو اللہ کی ذکر پر ذاکر کر دو، نفس خود بخود کنٹرول میں آ جائے۔ اور نفس کی پڑوسی کون ہے؟ آپ لطیف قلب کو پہلے ذاکر کر کے تو دیکھو نا، آپ نے ایک مورچہ بنا لیا نفس کے خلاف، لطیف روح کو ذاکر کر لو دوسرا، لطیف سر کو ذاکر کو تیسرا، لطیف خفی کو، لطیف اخفا کو، اور مجدد رحمۃ اللہ تعالی سر کو ڈیفینیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ آپ مبارک اور مکتوب شریف میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو روح ہوتا ہے ہمارا، طویل بحث ہے بس صرف مختصراً کہتا ہوں، فرماتے ہیں روح جب اللہ رب العزت کے شہود و مشاہدے میں چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں واپس جب اس جسم میں آ جاتا ہے تو یہ پڑوسی ان سے پوچھتے ہیں، روح کے پڑوسی آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ قلب ہے، سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، نفسی ہے، یہ ان کے پڑوسی ہے۔ تو یہ پڑوسی ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں گئے تھے؟ تو میں تو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر گیا تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا ورود ہوتا تھا، وہاں گیا تھا۔ تو فرماتے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بندہ، اب آج کل لوگ جا رہے ہیں نا یہ مری اور کاغان ناران کی طرف جا رہے ہیں نا، تو کہتے ہیں آپ کے پڑوس میں سے ایک بندہ مری ناران کاغان چلا گیا ہو، واپس آ جائیں تو آپ ان سے پوچھیں گے کہاں گئے ہوئے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ کہیں گے میں تو گیا تھا کاغان ناران مری گیا ہوا تھا، کیسی جگہ ہے؟ تو وہ تعریف کرنے لگے، ایسی جگہ ہے، بڑے پرفضا ہے، ٹھنڈی ٹھار ہے، پانی بہتا ہے، ایسے جنگلات ہے، سبزہ ہے، سارا کچھ ہے، چلنا اگلے سال تو بھی پلان کر۔ تو وہ بندہ بھی کہتا ہے کہ اگلے سال میں بھی چلا جاؤں گا وہاں پر۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں روح آ کے اپنی پڑوسیوں کو یہ فرماتا ہے کہ میں جس مقام پر گیا تھا وہ مقام تو اللہ کے انوار و تجلیات کا مقام ہے، وہ تو رب کی رضا کا مقام ہے، وہ تو قرب کا مقام ہے۔ تو یہ ان کے پڑوسی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، چل ہمیں بھی ساتھ لے کے جا۔ تو روح اسے کسی اللہ سے ملانے والے کے پاس لے کے آ جاتا ہے، وہ انہیں توجہ فرماتے ہیں اور لمحوں میں رب کا وصل ارادت فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کا، ہم سارے بڑے خوش قسمت ہیں، ہم قسمت والے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے۔ تو نقش بندان را چیدانی، تو شکل پے کرے جان را چیدانی، درخت سبز داند قدر باران، تو چوبی خشکی قدر باران را چیدانی۔ فرمایا تو نقش بندیوں کے نقش کو کیا جانے، تو پیکرے شکلی روح کو کیا جانے۔ فرماتے سبز درخت کو بارش کی قدر ہوتی ہے، خشک لکڑی بارش کی قدر کو کیا جانے۔ اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا، اللہ نے ہمیں سبز درخت بنائے ہیں تو ہمیں اس کی قدردان رہنے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔